ہمارے باپ خدا کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، آمین۔ جے مسیح دی، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، ہالےلویا۔ کلیسیا، آج ہم روح کے پھلوں میں سے ایک پھل پر سیکھیں گے، اور وہ پھل کون سا ہے؟ محبت۔ اور روح کے پھل آپ کو گلتیوں 5 باب اس کی 22 آیت میں ملیں گے۔ روح کے 9 پھل ہیں اور وہاں پر سارے لکھے ہوئے ہیں، اور ان پھلوں میں سے آج ہم ایک پھل پہ بات کریں گے اور خدا کے روح کی مدد سے اس بڑے ریولیشن کو سیکھیں گے، آمین۔ اور وہ پھل کون سا ہے؟ وہ ہے محبت۔ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے انسانی محبت جو انسانی ذات کی ایک خوبی ہے، اور دوسری محبت روح کا پھل محبت ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں، اور میں آپ کے ساتھ ان دونوں بڑے فرق کو روح کی مدد سے بیان کروں گا۔ ایک ہے جسمانی رخ۔ کیا ہے؟ ایک ہے جسمانی رخ، جیسے کہ ایک لڑکی ایک لڑکا شادی سے پہلے ان میں محبت شدید ہوتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے اور کچھ ایسی وجوہات کے بنا پر وہی محبت بعد میں کیا ہوتی ہے؟ شہید ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ایک جسمانی رخ، اور ایک رخ ہے، وہ ہے روحانی، اور وہ محبت جو ہے وہ ہے نور ذات کی ایک خوبی، روح کا پھل محبت۔ وہ خدا کی خوبی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا محبت ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب ہماری ذات بدل گئی ہے، اور اب ہماری ذات کیا ہے؟ نور، اور ہم اس محبت کو حاصل کر چکے ہیں، اور اب یہ خوبی ہمارے اندر ہے۔ ہمیں بس کیا کرنا ہے؟ ہمیں روح کی مدد سے اسے اپنے اندر سے کیا کرنا ہے؟ ظاہر کرنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں نیا مخلوق بنا دیا ہے، اور نئے مخلوق کی ذات جو ہے وہ نور ہے، اور نور ذات کے اندر جو ہے یہ محبت کی خوبی جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ یہ روح کا ایک پھل ہے۔ تو کلیسیا، یہ خوبی ہمارے اندر ہے، اور ہمیں اسے روح القدس کی مدد سے اس پھل کو اپنے اندر سے کیا کرنا ہے؟ ظاہر کرنا ہے، ہالےلویا۔ اور جب یہ خوبی ہمارے اندر سے ظاہر ہوگی تو ہم اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھیں گے۔ تو پھر ہم ان سے محبت نہیں رکھیں گے جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، بلکہ ہم ان سے بھی محبت رکھیں گے جو ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو، آمین۔ تو کلیسیا، جب یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھیں گے اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں گے۔ کوئی ہمارا برا کرے گا ہم اسے تب بھی محبت کریں گے، اور یہ خوبی روح کا پھل محبت ہمارے دلوں میں کیسے ڈالی گئی؟ اس کے لیے میں رومیو 5 باب 5 آیت آپ کے لیے پڑھوں گا، اور کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا، اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی، آمین۔ ہمارے دلوں میں خدا کی محبت، جو محبت کی خوبی ہے، وہ کس طرح سے ڈالی گئی؟ وہ روح القدس کے وسیلہ سے ڈالی گئی۔ اس سبب سے ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی اور پھر یہ خوبی اس نے ہمارے اندر پیدا کی، آمین۔ اور محبت دینے کا نام ہے، محبت سیکریفائس کرنے کا نام ہے۔ میں ایک رخ آپ سے بیان کرتا ہوں، مثال کے طور پر یہ ایک جسمانی رخ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور اس نے کبھی آپ کو کچھ نہ دیا ہو اور وہ کہے میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ محبت ہمیشہ دینے کا نام ہے، محبت ہمیشہ سیکریفائس کرنے کا نام ہے۔ اور جب ہم اس کو روحانی رخ پہ دیکھتے ہیں، اگر خدا نے ہم سے محبت کی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دیا، اس نے سیکریفائس کیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے دے دیا۔ یوحنا 3 باب 17 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے محبت کی، اس نے کیا کیا؟ دیا۔ اس نے پوری کائنات کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ اس نے کیا کیا؟ سیکریفائس کیا۔ اور اس بیٹے نے بھی آپ سے محبت کی۔ اس بیٹے یعنی آپ کے اور میرے خداوند نے ہم سے محبت کی، اور اس نے اپنا آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے
دے دیا، اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب کو اٹھا کر ہمیں گناہ اور موت کی غلامی سے آزاد کرا کر ہمیں باپ میں لگا دیا۔ آمین۔ یہ وہ محبت کی خوبی ہے جو خدا باپ نے ہم سے کی، خدا بیٹے نے ہم سے کی، اور وہ خوبی روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ آمین۔ اور یہ محبت کی خوبی ہمیں نور ذات میں حاصل ہوئی، اور نور ذات میں ہمیں لگایا کس نے؟ خداوند مسیح یسوع نے اپنے لہو کو بہایا، صلیب کے وسیلہ سے اس نے ہمیں چھڑایا اور ہمیں باپ میں لگا کر اس کے وسیلہ سے ہمیں یہ خوبی حاصل ہوئی۔ ہاللیلویہ۔ محبت دینے کا نام ہے۔ خدا باپ نے ہم سے محبت کی اور اپنے بیٹے کو دے دیا۔ بیٹے نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا۔ ہم خدا کو کیا دیتے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہم خدا کو کیا دیتے ہیں؟ جھوٹ بولنا تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، رشوت لینا تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، چوری کرنا تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، زناکاری تو کرنا ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، اپنے استادوں کی عزت کرنا تو چھوڑتے نہیں ہیں، پاسٹروں کے خلاف بولنا تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو ہم کیسے کہتے ہیں ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں؟ تو بائبل میں لکھا ہے یوحنا 14 باب اس کی 21 آیت میں، جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے کیا کرتا ہے؟ محبت رکھتا ہے۔ لکھا ہے جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ کس پر؟ جو اس کے حکموں پر چلتا ہے وہی اس سے محبت رکھتا ہے۔ اگر ہم خدا کے حکموں پر نہیں چلتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو بائبل بتاتی ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ آج اگر کسی سے کہا جائے نا آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، وہ ایک نہیں دونوں ہاتھ اٹھائیں گے۔ ہاں ہم بڑی محبت رکھتے ہیں۔ تو جب ان کی زندگی کو دیکھو یا ان سے پوچھو دعا کرتے ہو؟ نہیں، جھوٹ بولتے ہو۔ پاسٹروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولتے جھوٹ بول رہے ہوں گے، ان کے اندر ذرا بھی خوف نہیں آتا اور وہ کہتے ہیں ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ آج پرابلم میں ہیں جو خدا کے حکموں پر نہیں چلتے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں اپنا فائننس ہو، ان کی میرج لائف ہو، ان کی فیملی لائف ہو، ان کی اسپرچل ہر ایک حصے میں وہ پرابلم کو فیس کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ حکموں کو نہیں مانتے۔ پہلا یوحنا 5 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں ہے۔ آمین۔ خدا کی محبت کیا ہے؟ خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور بائبل بتاتی ہے اس کے حکم سخت نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کون حکماں دے چل سکتا ہے، حکم بہت سخت نے، ہن اسی اے وی چھڈ دئیے، ہن اسی اے وی چھڈ دئیے، ہن کی کریے، دنیا نہیں ہے، نال ساری چیزاں رکھنیاں نے۔ بائبل کہتی ہے ایسا نہیں چلے گا۔ اگر آپ مسیح سے محبت رکھتے ہو، آپ خدا سے محبت رکھتے ہو، تو آپ کو اس کے حکموں پر چلنا پڑے گا، اور اس کے حکم سخت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کون چل سکتا ہے اس کے حکم پر؟ انسان اس کے حکموں پر نہیں چل سکتا۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ بالکل درست کہتے ہیں، یہ جملہ وہ بالکل درست استعمال کرتے ہیں کہ انسان خدا کے حکموں پر نہیں چل سکتا، بلکہ نیا انسان جو ہے وہ خدا کے حکموں پر چلتا ہے۔ تو جو لوگ خدا کے حکموں پر نہیں چلتے، سب سے پہلے انہیں ضرورت ہے کہ وہ نئے انسان بنے۔ جب وہ نئے انسان بنیں گے تو وہ حکموں پر چلے جائیں گے۔ ان کے لیے حکموں پر چلنا بہت آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ بائبل ایسا کہتی ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے پاک بنو کیونکہ تمہارے بلانے والا کیا ہے؟ پاک ہے۔ اگر ہم لوگ پاک نہیں بن سکتے تو پھر بائبل مقدس میں یہ کلام جو ہے وہ نہ لکھا جاتا۔ اس کا مطلب ہے ہم پاک بن سکتے ہیں، اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا گیا کہ پاک بنو کیونکہ تمہارے بلانے والا کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور ہم پاک کب بنیں گے؟ جب ہم اس کے حکموں پر چلیں گے، اور جب ہم اس کے حکموں پر چلیں گے تبھی ہم خدا سے محبت رکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے حکموں پر انسان تو نہیں چل سکتے۔ اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو نئے انسان بننے کی ضرورت ہے، اور جب آپ نئے انسان بن جائیں گے تو حکموں پر چلنا آپ کے لیے اتنا آسان ہوگا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ ایزیلی، آسانی سے خدا کے ایک ایک حکم کو مانو گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس ذات میں آپ لگائے گئے ہو وہ ذات نور ہے، پھر آپ نور میں چلو گے اور لوگوں کو روشنی دو گے۔ ہاللیلویہ۔ اسیا ہمیں اس خوبی کو اپنے اندر سے کیا کرنا ہے؟ ظاہر کرنا ہے۔ ہمیں اس روح کے پھل کو اپنے اندر سے ظاہر کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم اس پھل کو
ظاہر ہوگا، یہ ہمارے اندر سے اس پھل پہ چلنا شروع کریں گے، ہماری زندگی میں نظر آئے گا، تو پھر ہم اگلے پھل کو جو ہے وہ سیکھیں گے اور اس کے اوپر چل پائیں گے۔ اسٹیئر کو چڑھتے ہو، جب آپ سیڑھی کو چڑھتے ہو تو پہلے اس کا جو ٹپا بنا ہوتا ہے، پہلے آپ اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہو۔ کہ جو 9 پھل ہیں، اگر آپ چاہتے ہو آپ کی زندگی سے یہ 9 کے 9 نظر آئیں، تو سب سے پہلے پھل پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور وہ پہلا پھل ہے محبت۔ اور جب وہ آپ کے اندر آئے گا تو پھر اس کے بعد آپ دوسرے پھل پہ کام کرو گے۔ ہاں، پھر جیسے ہی آئے گا محبت کے بعد پھر آپ کے اندر دوسرا پھل پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ پھر جیسے آپ خوش رہو گے پھر آپ کو ایک اطمینان ملے گا، پھر آپ ہر چیز میں تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری، پھر یہ روح کے 9 پھل جب آپ کی زندگی میں سے نظر آئیں گے تو آپ دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب، سب سے زیادہ بلیسڈ، سب سے زیادہ گریٹ ہوگے۔ جب یہ پھل آپ کے اندر سے نظر آئیں گے تو لوگ آپ کو دیکھ کر سکسیس کے مطلب کو جانیں گے، لوگ آپ کو دیکھ کر ایکسیلنٹ کے مطلب کو جانیں گے، لوگ آپ کو دیکھ کر وکٹوریس لائف کو جینا شروع کریں گے جب یہ آپ کے اندر سے نظر آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے کلام کی وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے، آمین۔ میں آپ کے لیے پریئر کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ پتا یسوع کے جیوت نام سے میرے خداوند، جتنے لوگ اس کلام کو سنے تیرا پاک روح نے چھوئے، اور خدا باپ یسوع کے نام سے روح کے پھل ان کی زندگی سے نظر آئیں، اور خداوند ان پھلوں کو دیکھ کر لوگ خدا باپ یسوع مسیح آپ کی حمد اور ستائش کریں، اور بہت سے لوگ خداوند آپ کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، اور یہ پھل ان کی زندگیوں میں نظر آئیں۔ میں نے برکت دے تو انہیں بلیس کر تو یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے۔ پتا یہ کلام جب سنے کوئی ابلیسی قوت اس کلام کو ان کی زندگیوں سے چرانے نہ پائے، یسوع کے نام سے، آمین، آمین، آمین۔ God bless you all.